السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے جانے شاہ۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں۔ آپ کی بہن کو بہت بہت زیادہ ضرورت ہے سپورٹ کی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے پلیز ضرور سپورٹ کرنا ہے، مہربانی آپ لوگوں کی۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ ہیر اپنے کمرے سے نیچے آتے ہی شاہد صاحب کے گلے لگی۔ ہائے پاپا، میں تیار ہوں یونیورسٹی جانے کے لیے۔ ہیر نے بلیو جینس اور ہلکی پیلی رنگ کی شارٹ شرٹ اور گلے میں گلابی اسکارف لیا تھا۔ شاہ زیب صاحب بولے، رکو بات سنو، آج شام میرے بچپن کے دوست ہمارے گھر آ رہے ہیں، تو واپس جلدی آ جانا۔ ہیر، پاپا کہیں انکل آوے تو نہیں؟ ہیر ایک دم خوشی سے چلائی۔ اوکے اوکے بابا، میں چلتی ہوں۔ ہیر نے کلاس لی اور گھر آئی تو کمرے میں سے کڑکدار بھاری آواز سنائی دی۔ ہیر نے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تو ایک دم آواز آئی، بی بی جی۔ ہیر ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹی اور ہاتھ دیکھ کے چلائی۔ کیا ہے؟ آرام سے نہیں بول سکتی؟ میں دیکھ لوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ ہینا جو اس کے گھر کام کرتی تھی چلی گئی۔ ہیر کمرے میں داخل ہوئی، سامنے براؤن شلوار قمیض میں شاہ زین باتیں کر رہا تھا۔ ہیر کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ ہیر جو اس وقت چہرے پر معصومیت سجائے کھڑی تھی، شاہ زین کو بغیر پلکے چپکائے دیکھ رہی تھی۔ آبا صاحب نے آواز دی، ہیلو بیٹا، مجھ سے نہیں ملیں گی؟ ہیر ایک دم خوشی سے آبا صاحب کو ملی۔ ہیر، یہ شاہ زین میرا بیٹا، اب سے یہ یہیں رہے گا، کیونکہ میں اور تمہاری آنٹی لندن جا رہے ہیں اور تم دونوں کی یونی بھی ایک ہی ہے۔ ہائے مس شاہ زین، میرا نام ہیر ہے، شاہد صاحب بولے۔ شاہ زین کو کمرہ دکھاؤ۔ شاہ زین دل میں سوچ رہا تھا، ہیر جانے شاہ۔ ہیر نے آواز دی، چلیں۔ شاہ زین اٹھ کے چلو۔ دونوں ہیر کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ ہیر بولتی جا رہی تھی، شاہ زین تو بس خیالوں میں کھویا تھا۔ ہیر نے بولا، تم بیٹھو، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ شاہ زین ہیر کی چیزوں کو دیکھنے لگا، بیڈ پر لیٹ کے آنکھوں کو بند کیا اور ہیر کے کمبل سے ہیر کی خوشبو لینے لگا۔ شاید ہیر کی میک اپ کی چیزوں سے لپسٹک اٹھا کے اپنی ناک کے پاس لے جا کر سونگھنے لگا اور نیم بے ہوشی میں لیٹتا تھا۔ اچانک پانی کی بوندیں شاہ زین کے منہ پر گری۔ ہیر نہا کے باہر آ گئی تھی اور شیشے کو دیکھ کر کنگھی کر رہی تھی۔ شاہ زین اٹھ کے بیٹھا، وہ میں تمہارے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ہیر کے کانوں میں جیسے شاہ کی آواز گئی۔ ہیر کو ایسا لگا جیسے جسم میں مٹھاس گھل گئی ہو۔ ہیر ہلکے سے ہنسی اور اسے ایک شرارت ذہن میں آئی، آپ کیسے میرے بیڈ پر لیٹ سکتے ہیں؟ یا زیادہ پاس آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شاہ زین ایک دم حیرانگی سے اٹھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے جیسا آپ جانے شاہ سمجھ رہی ہو۔ شاہ زین کے منہ سے ایک دم یہ الفاظ ظاہر ہوئے۔ شاہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ ہیر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں آواز ظاہر ہوئی، بی بی جی کھانا لگ گیا۔ شاہ زین تیز قدم بڑھاتا ہوا نیچے چلا گیا۔ ہیر نے ہنا کو بولا، جاؤ میں آتی ہوں، اور خود کھڑی شاہ زین کے بارے میں سوچنے لگی۔ اپنے نازک ہونٹ ہلاتی ہوئی بولی، شاہ، اور چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ شاہ شاہ اچانک فضا میں آواز نمودار ہوئی، ہیر ہیر آ رہی ہوں، اور بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ شاہ زین نیچے منہ کیے بیٹھا تھا۔ شاہد صاحب، ہیر کل سے شاہ زین کو ساتھ ہی یونی لے کر جانا اور ہر جگہ ساتھ جائے گا۔ لیکن ہر جگہ کیوں؟ ہیر، تم اکیلی ہر جگہ جاؤ گی تو مجھے ٹینشن ہوگی، لیکن اب سے شاہ ساتھ جائے گا۔ ہیر نے شاہ کو گھورا۔ شاہ نے دیکھ کر اسمائل کی، لیکن پاپا۔ شاہ صاحب کو ایک کال آئی اور وہ ایکسکیوز می بول کے اٹھ گئے۔ سب کھانا کھا کے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صبح ہوئی، ہیر کے کمرے کا دروازہ بجا۔ ہیر، کم ان۔ شاہ بلیک پینٹ اور سفید شارٹ میں کھڑا۔ ہیر نے جلدی سے دوپٹہ لیا۔ آپ یہاں؟ میڈم، ہیر ریڈی ہو جائیں یونی کے لیے۔ اوکے، آتی ہوں، ہڑبڑا کے بولی۔ ہیر فریش ہونے لگی۔ شاہ وہیں بیٹھ کے کمرے کو دیکھنے لگا۔ شاہ کو پھر سے ہیر کی خوشبو دیوانہ بنا رہی تھی۔ شاہ یکدم ہوش میں آیا اور کمرے میں تیزی سے چلتے شاہ صاحب داخل ہوئے۔ ہیر، ٹھیک ہے نا؟ شاہ بولا، جی جی انکل، آر یو اوکے؟ ہیر، ٹھیک ہے بالکل۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ شاہد صاحب، میں ٹھیک ہوں۔ انکل بتائیں مجھے، شاہ زور سے بولا۔ شاہد بتائے بغیر سیڑھیوں سے نیچے اتر کے عابد کے پاس گیا۔ مجھے ڈر ہے وہ کچھ کر نہ دے ہیر کو۔ شاہ کھڑا ہی تھا۔ ہیر نہا کے آئی۔ کیا ہوا شاہ؟ شور کیسا تھا؟ کچھ نہیں، تم تیار ہو جاؤ جلدی۔ ہیر کے کپڑے گیلے ہو کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ شاہ یکٹک ہیر کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اپنے دھیان میں نہیں تھی۔ شاہ ہیر کا گلا دیکھ رہا تھا اور خیالات میں اس جگہ پر لب لگانے کی خواہش کر رہا تھا۔ ہیر بولی، چلو۔ شاہ خیال سے باہر آتا ہے بولا، کتنی خوبصورت ہو نا؟ ہیر چیخ کے بولی، کیا بولے جا رہے ہو؟ وہ، شاہ کچھ نہیں، چلو۔ منہ میں بولا، جانے شاہ۔
کار میں بیٹھتے ہی سیٹ بیلٹ لگانے لگی۔ شاہ بولا میں لگاتا ہوں۔ بیلٹ لگاتے شاہ زین کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ وہ ہاتھ ہیر کے اباروں کے چھو گئے۔ شاہ نے لمس محسوس کیا اور پیچھے ہو گیا۔ ہیر نے محسوس نہ کیا۔ دونوں یوں ہی پہنچے۔ ہیر کی سب دوست دیکھنے لگی۔ ہائے ہیر کان میں پاس ہو کر بولی یہ کون ہے؟ کتنا ہینڈسم ہے نا۔ ہیر کو اچھا نہیں لگا۔ یہ میرا ہے۔ اچانک سے الفاظ ظاہر ہوئے۔ تیزی سے بولی مطلب پاپا کے دوست کا بیٹا ہے۔ شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پاس ہو کر شاہ نے کان میں بولا چلیں جانے شاہ سرگوشی کرتے چلنے لگا اور ہیر کو چڑھانے کے لیے اسمائل کی۔ ہیر نے آنکھیں دکھائیں اور دل میں ہنسی۔ عابد صاحب بولے شاید دونوں کو سچ بتا دو، لیکن ڈر لگتا ہے ہیر دور نہ ہو جائے کہیں۔ کلاس میں شاہ اپنی ساری توجہ ہیر پر کیے تھا، جبکہ ہیر اپنی باتوں میں مگن تھی۔ ہیر کا دوپٹہ ہوا میں لہرا کے شاہ کے منہ کو لگا۔ شاہ نے اپنے دوپٹے سے اپنے منہ سے لگائے اور محسوس کرنے لگا۔ شاہ نے ایک دم دوپٹہ چھوڑ دیا۔ کلاس کے بعد گراؤنڈ میں آئے۔ شاید اگر دونوں کی شادی کر دیں۔ شاہد نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کچھ لڑکوں کا گروپ اپنی شرارتوں میں آ رہا تھا اور ہیر پر شربت پھینک کے ہنسنے لگا۔ شاہ زین نے اٹھتے ہی ایک منہ کا رصد کیا اور چیخ کے لڑنے لگا۔ ایک لڑکے نے ہیر کو دھکا دیا اور شاہ چیخ کے بولا جانے شاہ، اور بازو سے پکڑ لیا اور گرنے سے بچا لیا اور لڑکوں کو مار کے بھگا دیا۔ ہیر کے دوست اور ہیر دیکھ رہے تھے کہ شاہ نے سب کے سامنے کس نام سے پکارا ہے۔ شاہ نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور کار میں بٹھا دیا۔ آپ سب کے سامنے ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ اور غصے سے بولنے لگی۔ شاہ چیخ کے بولا خاموش۔ ہیر کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے بولا نہیں پسند کوئی برید نظر سے تمہیں دیکھے بھی۔ ہیر نے غصے سے شاہ کا ہاتھ جھٹکا اور منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ شاید ٹھیک ہی تو ہو رہا ہوں میں، بتاؤ؟ عابد نے پوچھا۔ لیکن وہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ اچانک ہیر اندر آئی۔ کون پاپا؟ کون نہیں بیٹی؟ شاہد صاحب کے رنگ اڑ گئے۔ شاہ زین بولتا اندر آیا۔ سب باہر آ جائیں، انٹیاں بلا رہی ہیں۔ شاہد صاحب فوراً اٹھے۔ چلو چلو۔ ہیر نے ہاتھ جھٹکے۔ پاپا؟ شاہد صاحب کے جانے کے بعد شاہ نے سرگوشی کی۔ جی جانے شاہ ہلکی سی اسمائل کے ساتھ ہی گھورتے ہوئے کچھ نہیں تیزی سے بولنے گئی۔ شاہ دل پر ہاتھ رکھے۔ ہائے میری جان جان۔ شاہ بولتا ہوا کھانے کی میز پر آیا۔ ایک طرف مسز عابد بیٹھی تھی، دوسری طرف مسز شاہد۔ کیسا رہا بیٹا آج کا دن؟ ٹھیک تھا، آنٹی مسکرا کے جواب دیا۔ ہیر دیکھ کے بولی جی امی بہت ہی اچھا، اور منہ میں بڑبڑانے لگی۔ سب کھانا کھا کے کمروں میں گئے۔ آیت نہیں کرو، گر جاؤ گے دانتوں کو دباتے۔ جی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، پلیز آیت۔ ارحم میں بول رہی ہوں نا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھا نا گر جاتی ابھی آپ، ہے نا میرے ساتھ کیسے گر جاتی۔ آپ بھی تو سنبھال لیا آپ نے۔ ارحم بولو کیا سوچنے لگے؟ حیات تم اتنی جلدی سو گئی؟ نہیں شاید جاگ رہی ہوں، بس آنکھیں بند کی ہیں۔ شاہد بیڈ پر بیٹھا۔ حیات نے سر کندھے پر رکھا۔ آپ کو پتہ ہے نا میں ہیر سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں اس سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ شاہد نے حیات کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ نہیں ہوگا ہیر کو، میں نے سوچ لیا ہے، اگر ہیر کی شادی کر دی جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کیا کہتی ہو؟ شاہ زین کیسا ہے ہیر کے لیے؟ شاہد یہ کیا کہا آپ نے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شاہ زین اور ہیر چیخ کے بولا حیات نے۔ ہیر سو چکی تھی، شاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے آنکھیں بند کرتا ہیر کا خیال آتا، شاہ اٹھا اور ہیر کے کمرے میں آیا۔ ہیر بال بکھیرے سیدھی کروٹ سے لیٹی تھی، سوتے ہوئے معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ شاہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا، ہیر کو دیکھ کر اپنے حواس کھو رہا تھا اور ہیر کی خوشبو نیم بے ہوشی سی دے رہی تھی۔ شاہ ہیر کے سر کے پاس بیٹھا اور بالوں کو سونگھتا آگے ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ پر ہیر کا نشہ سا چھا رہا تھا۔ شاہ نے ہیر کے بالوں پر اپنا منہ رکھا ہوا تھا۔ ہیر کو احساس ہوا کوئی کمرے میں ہے۔ ہیر یکدم پیچھے ہٹ مڑی۔ اس کے منہ سے نکلا شاہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چیخ کے بولا شاہ۔ سیدھا کھڑا ہو کے بولا کچھ نہیں، پیاس لگی ہے، پانی تلاش کر رہا تھا، بہت اطمینان سے شاہ بول رہا تھا۔ ہیر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل، یہ میرا کمرہ نہیں کچن لگتا ہے تمہیں؟ غصے سے بولی۔ شاہ نے ادھر ادھر دیکھ کے بولا جی لگتا تو یہی ہے، اور زور سے ہنستا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیر بیٹھی ہلکا سا ہنسی پاگل اور لیٹ کے کمبل منہ پر کر لیا۔ حیات بولی شاہ بہت اچھا ہے، ہم کب سے جانتے ہیں شاہ کے ساتھ ہیر بہت خوش رہے گی۔ اور اسمائل کرتے شاہ کے گلے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اور دونوں سو گئے۔ اگر میں چھوڑ دوں تو؟ سیریس لہجے میں ارحم نے بولا۔ ارحم یہ کیا بول رہے ہو؟ حیات نے سیریس منہ بنایا۔ ارحم ہنستا مذاق کر رہا تھا۔ حیات نے ارحم کے بازو پر منہ مارے۔ مجھے نہیں پسند ایسے مذاق، کو گلے لگ گئے۔ ارحم نے کمر پر ہاتھ رکھ کے سلہانے لگا۔
شاید اٹھو نا، اتنی دیر سے سو رہی ہو؟ آیات اٹھ رہی ہوں، آج میرا خیال ہے ہیر سے شاہ زین کے بارے میں پوچھ لو۔ جی اچھا۔ صبح صبح ہیر کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ ہنا جی بی بی جی صاحب نیچے بلا رہے ہیں۔ آ رہی ہوں، آج تو سنڈے ہے۔ شاہ ہنستے اندر آیا۔ جی نہیں، اتوار ہے۔ ہیر نے منہ بنایا۔ اوہ ویری فنی، دانت پیستے بولی۔ ویری نائس جوک، ہاں ہاں۔ شاہ ہنسا۔ اچھا نا، خوشخبری ہے، آؤ نا نیچے۔ او اب میں نہیں آؤں گی، باتوں میں اور فریش ہونے گئی۔ شاہ دم کر کے بیڈ پر گرا اور آنکھوں کو بند کر لیا۔ اچانک ہاتھ ادھر ادھر کرتے ایک چیز ہاتھ میں آ گئی۔ شاہ نے دیکھا تو ہیر کی برا ہاتھ میں تھی۔ شاہ نے کھول کے سونگھنے لگا، یکدم ہیر سامنے آ گئی۔ ہیر کے آتے شاہ نے برا یکدم جیب میں رکھی اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو میڈم کب تیار ہونا ہے؟ ہیر کے ماتھے پر تیوری ڈالی اور بولی، آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ اور شاہ اٹھ کے باہر گیا۔ ہیر منہ موڑ کر ہنسی۔ ماما آپ کیا کر رہی ہیں کچن میں؟ پتہ نہیں پاپا کیوں بلا رہے ہیں، چلو میں بھی ساتھ آتی ہوں۔ آیات ہی اور ہیر شاہد صاحب کے کمرے میں آئی۔ انکل اور آنٹی بھی یہیں ہیں۔ ماما جی پاپا، ہیر آ کر بولی۔ شاہد صاحب نے بولا، ہم سب کا فیصلہ ہے کہ تمہاری اور شاہ زین کی شادی کر دیں، کیونکہ عابد اور بھابھی باہر جا رہے ہیں اور مجھے بھی یہی منظور نہیں کہ تم کسی نامحرم کے ساتھ پڑھنے جاؤ۔ شاہد نے بات مکمل کی۔ ہیر سن کے کب کا رہ گئی اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگی۔ شاہ کی نظریں بس ہیر کے چہرے کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ہاں ہیر بولو۔ ہیر اگر شاہ زین نے ہی پسند تو بتا سکتی ہو، زبردستی نہیں ہے۔ ہیر ایک دم تیزی سے بولی، میں نے ایسا کب بولا ہے؟ اور اٹھ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ باقی سب ہنسنے لگے۔ اب سب بولے تو پھر شادی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ہیر بیڈ پر لیٹے شاہ کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جانے شاہ آواز گونجی فضا میں۔ ہیر اٹھ بیٹھی۔ تم ہو نا شاہ، تم ہو نا؟ بولتے آگے بڑھی۔ ہوں۔ شاہ زین اپنے کمرے میں بیٹھا، جیب سے برا نکال کر دیکھ کر ہنسا اور اپنے ہونٹوں سے مس کرنے لگا۔ آخر ہیر جانے شاہ بننے جا رہی اور آنکھیں بند کر کے ہیر کو اپنے پاس محسوس کیا۔ شاہ اٹھا، برا الماری میں رکھی اور باہر آ گیا۔ شاہ زین، جی جی ماما ذرا کمرے میں آ رہا ہوں۔ تمہیں ہیر کیسی لگتی ہے؟ تم سے تو کسی نے پوچھا نہیں کہ تم یہ شادی کرنا بھی چاہتے ہو یا نہیں۔ شاہ بولو۔ شاہ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں نہیں ماما، نہیں کرنا چاہتا میں یہ شادی، چیخ کے الفاظ ظاہر ہوئے۔ نہیں کر سکتا یہ شادی، ہم محبت نہیں کرتے۔ ہم مجھ سے کرتا تو ہوں لیکن میری بات نہیں مانتی۔ ہم بنا لیتے ہیں نا ریلیشن، کیا ہوتا ہے، شادی بھی ہو جائے گی۔ آیات ٹھیک ہے، آرام آپ کہتے ہیں تو آگ کے گلے لگی اور آرام کے ساتھ میں لیا۔ جی امی، میں تو پہلے دن سے ہیر کو پسند کرتا ہوں، مطلب راضی ہو تو ہوں۔ یہ آواز تو ہیر کی ہے امی۔ شاہ ہیر کے کمرے کی طرف بھاگا۔ ہیر باتھ روم کے فرش پر بیٹھی معصوم سا منہ بنا کے بیٹھی تھی۔ ہاں ہاں جانے شاہ بول کے گود میں اٹھا کے بیڈ پر بٹھایا۔ جی آپ لوگ سب پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ سب باہر چلے گئے۔ دکھاؤ پاؤں پر چوٹ تو نہیں ہے؟ پاؤں ہاتھ میں لے کر شاہ گرم پٹی لے کر آیا اور لگانے لگا۔ ہیر محبت بھری نگاہوں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے پاؤں کو اٹھا کے لبوں سے لگا کے چوما اور ہیر کی طرف دیکھا۔ آپ جائیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ہیر کے گال شرم سے لال ہو رہے تھے۔ شاہ اٹھا اور باہر گیا۔ ماضی آیات بیڈ پر لیٹی اور ہم اپنی ڈارک بلیو شرٹ اتار کے آیات کے اوپر جھکا چلا گیا۔ آیات تیز سانس لیتے ہوئے، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ میں خود محبت کرتی ہوں آپ سے۔ آرام نے آیات کو ساتھ میں لیا اور کچھ بولے بغیر آیات کے لبوں پر لب رکھ دیے۔ حال ہیر پیلے رنگ کا لہنگا گلابی کرتی اور ہرا دوپٹہ لیے بیٹھی، پھولوں کے زیورات زیب تن کیے ہوئے، ساتھ شاہ سفید شلوار قمیض میں ہلکے پیلے رنگ کی واسکٹ پہنے ہوئے ہیر کے پاؤں میں اپنا پاؤں رگڑ رہا تھا۔ رسم کے لیے آیات نے مہندی اٹھائی اور لگانے لگی اور سب نے رسم کی اور کمروں میں گئے۔ شاہ ہیر کے کمرے میں لیٹا ہوا، میرے لیے تیار ہوئی ہو دیکھنے تو دو۔ ہیر کو بیڈ پر بٹھایا اور خود گود میں سر میں لیٹ کے ہیر کے ہار کو چیرنے لگا۔ آیات تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی شادی کروانے کی؟ زوردار آواز فضا میں نمودار ہوئی۔ شاہ نے ہیر کے ہاتھ کو ہاتھ لگاتے ہیر کا ہاتھ پکڑ کے منہ پر رکھا اور بوسہ دے کے گجروں کی خوشبو لی۔ شاہ یہ کیسی آواز ہے؟ ہیر اور شاہ اٹھے اور کمرے سے باہر صحن میں آئے۔ آرام اب کب بات کرو گے اپنی ماما سے میری جان؟ جب بولو۔ آیات جلدی ہی کرنا بول کے اٹھی۔ آرام کو کال آئی۔ ایک منٹ آیات، میں آیا، مال ریڈی ہے۔ یاد نہیں، تیرے اڈے نہیں ختم ہوتے۔ آرام سے بات کر کے بات تفصیل سے بتاؤں گا۔ آیات نے پیچھے سے آ کے آرام کے کمر کے ساتھ لگی۔ یار کیا ہے، کال پر بات کر رہا ہوں۔ آیات اچھا غصہ تو نہ کرو۔ آرام کال بند کر کے آیا۔ چلو شاپنگ کروا دوں، کوئی اچھے کپڑے۔ آیات مسکراتی، کتنے اچھے ہو تم۔
बाबा हीर कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई पागल था, तुम जाओ आराम करो। मुंह पर प्यार से हाथ फेर के बोले शाहिद ने पुलिस को कॉल करके गिरफ्तार करवा दिया शोर करने वाले बंदे को। शाह के जहन में बात आ गई, आखिर ये कौन शख्स है। जाने शाह कुछ मदद चाहिए, दरवाजे पर खड़ा शाह मुस्करा के बोला जी नहीं मैं कर लूँगी। हीर बोल के मुस्कुराई, शीशे के सामने खड़ी फूलों के जेवरात उतार रही थी। शाह पास आके पीछे खड़ा हुआ, हीर के कंधे पर मुंह रख के हीर की गर्दन पर रुका, खुशबू महसूस करने लगा। हीर सख्त हो गई। माजी शॉपिंग के बाद अयात अच्छी सी तैयार हो जाओ। अयात ने एक रेड कलर की फ्रॉक जेब की और साथ हल्की सी जुड़ली पहनी। चलिए अयात मैं अपनी अम्मी से मिलवाऊँ। अयात शर्मा के बोली जी ये आपका घर कैसा है आराम। चीखों की आवाज़ प्लीज़। सुबह हीर नहा के बाहर आए कमरे से। शाह जो पहले ही बिस्तर पर लेटा था तकिए को सीने से लगाए पड़ा था। आप क्या कर रहे हैं यहाँ। यानी शाह क्या नज़र आ रहा है, जाए बाहर नहीं। शाह जाओ। हीर ने आंखें दिखाई, गुस्सा। हाँ शाह हंसता बाहर आ गया। दोपहर के खाने के बाद मामा हीर कहाँ है। शाह चीखा। शाह शाह चीखा। हीर तेज सांस लेते हाँफती हुफती। हाँ बोलो इतना क्यों चिल्ला रहे हो। कुछ नहीं, आराम से सांस निकालो। हीर ने शाहजैन ने गुस्से से बोला, आंखों से घूरा। हाँ हाँ जाने शाह कितना अच्छा लगता है ना मेरा नाम तुम्हारे मुंह से। हाँ हाँ वेरी फनी बोल के हीर चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। हाँ शाह ने अपनी तरफ खींचा और कमर के गिर्द हसार बनाते अपना मुंह कान के पास ले गया। जो बात सुनने आई थी वो तो सुन लो। हीर की धड़कन तेज तेज चल रही थी। अपने अनाबी रंग के होंठों से बोली, शाह छोड़े ना मुझे। शाह हीर को कंफ्यूज होते देखकर थोड़ा सा हंसा और अपने बाजू हीर की कमर पर और सख्त किए। कान में हल्की सी सरगोशी की। जाने शाह हीर के तो जिस्म में लहरी दौड़ गई। हीर ने आंखें बंद की और शाह ने सुलगते लब हीर की गर्दन और बालों के दरमियान रख के सूंघने लगा और हीर को मुड़ के कंधे पर रखा। शाहजैन साहब की आवाज़ बुलंद हुई। शाह एकदम पीछे हुआ और हीर को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। हीर भागती हुई कमरे में गई और बेड पर गिरकर तेज तेज सांस लेते मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। शाह बोलो शाह साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा आता हूँ तुम जाओ। शाह किया जी अंकल बोलिए। शिफा बेटा मुझे पापा बोला करो। हीर की तरह मुस्कुरा। शाह मुस्कुराया। पापा यूनी की भी खैर खबर ली है। ये नहीं जी ली है मैंने, छुट्टियाँ ली हैं। ये ठीक किया माजी। ये कैसा घर है आराम, मुझे नहीं अच्छा लगा। आयात बोली। हाँ हाँ क्या वाकई मेरी जान को नहीं पसंद आया। आयात अंदर सोफे पर बैठी। आराम आयात में अभी माँ को बुला के लाता हूँ, जल्दी आना। हाँ ठीक। अरहम ने आगे होकर अयात के लव चूमे और चला गया। बहुत मेकअप में एक लड़की अयात के पास आई। ओ कच्ची कली बाहर। अयात ने देखा ये कौन है, शक्ल से तो रक्सा लगती है। दिल में सोचा कच्ची कली खुद आ गई। उठो। रात ने कांपते होठों से बोला, मुझे आराम छोड़ के गए हैं, उनका इंतज़ार कर रही हूँ। हंसी उठ जा, बाहर इंतज़ार हो रहा है तेरा। आराम के पास चलते हैं। अयात बाहर आई तो आराम हाथ में नोटों की गठरी लिए खड़ा हंसा हंसा के एक उम्र रसीदा खतून से बातें कर रहा था। अयात भाग के आराम के बाजू से चिपकी और आराम आराम बोलने लगी। आराम ने कहा कैसी है, फिर हंसा के बोला। अयात ने बाजू छोड़ा बोली लगी, इसकी तो अम्मा ने जवाब दिया। आराम अयात ने बोला। अरम ने दिखा दिया और सो जाते हुए बोला, लेकर ली तुझसे शादी। हाँ हंसते बाहर निकल गया। अरम प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अरम प्लीज़। अयात तो रोते बोली, चल उठ कच्ची कली, तेरा यार तुझे बेच गया है, ऐसी बहुत लड़कियां को लाता है। जाने शाह पर लो पर छोड़ दो, मैं जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ अच्छा हंसा, मैं खुद जाऊंगा कहीं को। घंटे ले गए तुम्हें तो गुंडे ले गए तो मेरा क्या होगा। हंसते हुए बोला, चलो मैं छोड़ूं। अच्छा जी चलें। कार में हीरो और शाह बैठे। शाह ने हीर का हाथ पकड़ा और मसला घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें। नहीं ठीक हूँ। हीर ने बोला। हीर को पाला छोड़ के शाह घर आ गया। तेरी बोलती लगन तेरी बोली लगनी है, चल अंदर। रोना धोना छोड़। अयात को अम्मा के आगे रक्सा ने दिखा दिया। अयात हूँ आराम से कच्ची कली है नरमीन। रक्सा बोली, अम्मा है बहुत भोली, शक्ल ज़्यादा दाम बोलना। अयात ने आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अम्मा ने थोड़ी सी पकड़ कर मुंह ऊपर किया और अपने अंगूठे से अयात के होंठों को मसल के बोली, क्या हुस्न है, ले जाओ अंदर इसे। अयात चीखी, हाथ ना लगाओ मुझे। शाह साहब हीर को बाहर कॉल कर रहा शाह साहब हीर को बाहर कॉल कर रहा था। हीर नहीं उठा रही थी। अयात मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
आयात भागती हुई शाह के पास आई। शाह घबरा के बेड से उठा। जी आंटी। शाह बेटा। हीर फ़ोन नहीं उठा रही। तुम कहाँ छोड़ के आए हो? मेरी आंटी प्यारी आंटी यहाँ आराम से बैठे, मैं उससे पार्लर छोड़ के आया हूँ। उसका फ़ोन चार्ज नहीं था तो बंद हो गया होगा। आप क्यों घबरा रही हैं? मैं जाके ले आता हूँ शाह। बस हमारे अंकल टेंशन लेते हैं और मुझे भी देते हैं। माजी हुस्न की देवी लगती है अम्मा। हाँ, एक आदमी शराब के नशे में दूध कोठे में आया। हयात अपने ख्याल में खड़ी अरम के बारे में सोच रही थी। इस आदमी ने आते ही हयात के कंधे पर हाथ रख के मसल दिया। हयात ने चीख मारी और पीछे हुई। हाथ न लगाओ मुझे। शाह पार्लर से हीर को पिक करने आया। हीर ब्लैक रेड लहंगे और कुर्ती और स्किन दुपट्टे में मलबूस खड़ी, साथ डार्क पिंक मेकअप। शाह दूर से देख कर मुस्कुराया, मुंह में बोला जाने शाह, और हीर के करीब आने लगा। माजी नरमीन, आयात को कमरे में ले जाओ और तैयार करो। हाथ ना लगाओ मुझे आयात चीखी। चल हराफा, ज़्यादा एक्टिंग ना कर। तेरा यार तुझे बेच गया है। पहले यारों के चस्के लेती हो तुम लड़कियां, और जब भी बेच जाते हैं तो जान निकलती है तुम्हारी। ज़ोरदार आवाज़ में नरमीन बोली। याद को बालों से पकड़कर बेड पर फेंक दे। नरमीन ने आवाज़ लगाई। ये नई पंखड़ी आई है, इसको तैयार करो। याद बेड पर गिरी रो रही थी और हिचकियाँ ले रही थी। दिल में सोच रही थी, है मेरे खुदा मेरी मदद कर। मैं कहाँ फंस गई? एक रकासा ने आयात को हाथ लगाया। आयात चुटके से उठी और खुद को समेटने लगी। वो बोली, रो क्यों रही हो? तुझे तेरा यार छोड़ गया है क्या? आयात क्रिस्टल जैसी आंखों में आंसू लिए देख रही थी। अच्छा, तेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं? आयात बस को पहुँचती अम्मा की आवाज़ आई। चलो लड़कियों, सब जल्दी आओ, शाह साहब आ गए हैं। आए आए हजूर, देखें शाह साहब, आज नया माल आया है। अम्मा सर झुका के बोली। शाह साहब बैठे। नरमीन ने अदब से सर झुकाया। शाह साहब खिदमत का मौका दें। शाहज़ैन हीर के करीब आया, पास आके बोला, मुंह पर नकाब क्यों है? पार्लर वाली बोली, नकाब के बाद देखने में बरकत है। शाह ने दिल पर हाथ रख के बोला, हाँ हाँ। एक लंबी सांस लेके, जाने शाह, इतना जुल्म। माजी नरमीन कमरे में आई। लड़कियों तैयार हो जाओ, शाह साहब आ गए हैं। आयात उठो, तैयार हो। मैं नहीं रहूँगी, दूर हटो। शाह आयात सुबह से घर नहीं आई। अच्छा आंटी, मैं देख के आता हूँ। शाह आयात को ढूंढने लगा। अचानक आरम एक लड़की के साथ नजर आया। जूस का गिलास दोनों मुंह में लगाए बैठे थे। शाहद भागते हुए पास आया। आयात किधर है? चीख के बोला। कौन आयात? आरम ने ऐस्तगी से बोला। हयात, मेरी कज़न अरम। तुम्हारी कज़न है तो मुझे क्या पता, बोल के गर्लफ्रेंड को बोला। चलो बिनी, जूस पिए। शाहिद ने पुलिस को कॉल की, पकड़ने उसने मेरी कज़न को गायब किया। नरमीन क्या बोली? आशिकी की मारी। उठ, तुझे कितनी बार बोला, तेरा याद नहीं आएगा। बेच किया है आयात को, खींच के मारा ड्रेसिंग टेबल के आगे, और लड़कियां तैयार करने लगी। पुलिस ने आराम को मारा तो सब उगल दिया उसने। शाहिद को सुनकर धचका लगा। सब लड़कियां शाह के सामने आई। शाह ने मुंह पर नकाब किया था। हाथ भी लड़कियों के दरमियान सहमी हुई थी। शाह की नज़र याद पर पड़ी और वहीं रुक गई। हाय जाने शाह, इतना जुल्म मैं कैसे इंतज़ार करूँगा? हीर घूंघट से बोली। चले भी हाल में जी जी जाने शाह। शाह ने पार्लर की काम करने वाली लड़कियों को शादी की खुशी में पैसे दिए। उन्होंने दवाएं दी। गाड़ी में हीर को बैठाया और हीर का लहंगा पाँव की तरफ से उठा के अंदर करते शाह ने हीर की उड़ती खुशबू महसूस की और हीर के पाँव देख कर मदहोश हो गया। हीर बोली, शाह लेट हो रहे हैं। शाह बोला, होने दो। दो 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 दूल्हा तो तुम्हारे पास है, वहाँ जाके क्या करना? हाँ हाँ, हंसते बोला। हीर शर्माई और कुछ नहीं बोली। शाह गाड़ी में आके बैठा। चले जाने शाह। शाह साहब ने बोला, इस लड़की को बुलाओ। नरमीन, जी हजूर। पंखड़ी, इधर आओ। अभी अयात का कोई नाम नहीं रखा था तो नरमीन पंखड़ी बोलती थी। अयात वहाँ से ना हिली, जैसे सुना ही ना हो कुछ। नरमीन ने खींच के आगे किया। अयात मुंह झुकाए खड़ी थी। शाह साहब बोले, अम्मा इसकी बोली बताओ। अम्मा ने कहा, इसके हुस्न के मुताबिक तुम बताओ। शाह बोला, 10 लाख। सब लड़कियां और अम्मा हैरान होकर देखना लगी। इतना इतना ज़्यादा? पीछे से आवाज़ बुलंद हुई। 15 लाख। शाह ने मुड़ के देखा। एक हैंडसम जवान बोला था। शाह ने बोला, 20 लाख। सब हैरान हो रहे थे और अयात रोए जा रही थी। इस बंदे ने बोला, 25 लाख। अम्मा ने अयात को इस आदमी के हाथ बेच दिया। मैं नहीं जाऊंगी। अयात चलाई और फिर अम्मा ने नरमीन को इशारा दिया कि उसे इस आदमी के हवाले कर दो। नरमीन ने अयात को खींचा और इस आदमी के हाथ में हाथ पकड़ा दिया। अयात बहुत रो रही थी और चला रही थी। चलो, इस आदमी ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा। चलो। वो घसीट कर कोठे से बाहर ले गया।
جا کے گاڑی میں دھکا دیا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، حیات روتے ہوئے اس آدمی کی منتیں کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کے شاہ نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھتی جانے شاہ، جب میں شادی کے بعد یوں نہیں جاؤں گا، میرے لیے اچھے اچھے کھانے بنانا، اور مسکرایا اور میں کیا کروں گی اس وقت، مجھے بھی تو جانا ہے، چھیڑ کے بولی شاہ ہاں یہ تو بھول ہی گیا، آرام سے بیٹھو، رونا بند کرو۔ حیات بہت گھبرا رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ آدمی ایک گھر میں لے گیا اور دروازہ بند کیا اور خود روم سے باہر نکل گیا۔ حیات زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی اندر آیا۔ حیات حیات، اس آدمی نے نام لیا۔ حیات وہ ایک دم اٹھی اور دیکھا، وہ چونک کے بولی شاہد، اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور شاہد مجھے بچا لو۔ حیات تم ٹھیک ہو؟ یہ میرا دوست ہی لے کے آیا ہے، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، شاہد مجھے ارم یہاں بیچ کے چلا گیا ہے۔ جانے شاہ ہم آ گئے ہیں۔ حال کے باہر شاہ نے اتر کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہیر کو ہاتھ دیا، آؤ جانے شاہ۔ ہیر نے شاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور گاڑی سے اترنے لگی اور اترتے شاہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ شاہد نے آگے ہو کے حیات کو حوصلہ افزائی کی اور کہا مجھے پتہ ہے، بس تم گھر جا کے کچھ نہیں بتانا، آنٹی انتظار کر رہی ہیں، میں گھر جا کے ہی سب کو بتاؤں گا، اور جلدی جاؤ فریش ہو کے آؤ، تمہیں گھر کے لیے نکلنا ہے۔ حیات اٹھ کے واش روم گئی اور اپنا حلیہ درست کیا اور باہر آئی۔ شاہد باہر کھڑا تھا، اس آدمی سے بات کر رہا تھا اور حیات بولی آئی تھی۔ اس آدمی نے حیات سے پوچھا ٹھیک ہو، اور حیات بولی جی۔ حیات اور شاہد گھر چلے گئے اور چند ماہ بعد شاہد حیات چلائی۔ شاہ اور ہیر حال کے انٹرسٹ پہ آئے اور ریمپ پہ چلتے ہوئے اسٹیج پر گئے۔ جانے شاہ دل چاہتا ہے کسی اور کو دیکھنے نہ دوں اور پوری دنیا سے چھپا لوں، دیکھو کیسے سب دیکھ رہے ہیں، میں شاہ کے باتیں پر سلٹے تھی۔ ہیر مسکرائی شاہ آپ زیادہ پوسیسو ہو رہے ہیں، آج تم کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی۔ جانے شاہ تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، جبکہ ہم ایک ہونے جا رہے ہیں۔ شاہد مولوی صاحب کے سامنے آئے اور بولا نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ہیر کنفیوز ہو رہی تھی۔ شاہ زین ولد عابد شاہ کے ساتھ حق مہر 50 لاکھ طے کیا گیا تھا۔ ہیر والد شاہ صاحب قبول ہے؟ ہیر نے بولا قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ شاہ زین نے بولا قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ شاہ مردوں کے گلے ملا اور بیٹھا اور ہیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بولا فائنلی جانے شاہ۔ ہیر بس شرما رہی تھی۔ ہیر سجی سبری سے اسٹیج پر بیٹھی تھی، اس نے گہری سانس لی اور پھولوں کی خوشبو اندر اتاری۔ ہیر آج حسن کی دیوی لگ رہی تھی، اس کی خوشبو کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ ہیر کا دولہا بھی کچھ کم نہ تھا۔ شاہ کی بڑی بڑی آنکھیں، مردانہ وجاہت سے بھرپور، گورا چٹا رنگ۔ ہیر بیٹھی تھی، اچانک دو مضبوط قدم اس کے سامنے آ کے رکے۔ شاہ روم میں آ گیا اور اس نے دروازہ لاک کیا اور آ کے بیڈ پر بیٹھا اور ہیر کی سانس پھولنے لگی، دل کی دھڑکن مدھم ہو گئی اور جسم میں سنسناہٹ ہو گئی۔ شاہ نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور دبایا۔ جانے شاہ تمہارے جسم سے نکلنے والی مہک مجھے دیوانہ کر رہی ہے، پتہ نہیں چہرہ دیکھنا میرے حواس بھی قابو رہیں گے یا نہیں۔ شاہ ہیر کے اور قریب ہوا اور ہیر کا گھونگھٹ اٹھا کے بولا ماشاء اللہ، شکر ہے میرے رب، شکر ہے۔ ہیر تمہیں دیکھ کے لگتا ہے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہیر میرے جانے شاہ تم بھی اپنے شوہر کو دیکھ لو، میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں شاہ جو میں آپ کو دیکھوں، مجھے اپنی خوش قسمتی سے رکش ہو رہا ہے، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ نہیں لگے گی جانے شاہ، میں چاہتا ہوں نظر بھر کے اپنے شوہر کو دیکھو۔ ہیر نے آنکھیں اٹھائی اور دیکھنے لگی۔ جانے شاہ تکلف کے لیے معذرت، مجھے اٹھ کے دکھاؤ۔ ہیر اٹھی اور روم میں چلتی۔ ہیر کبھی مجھے پاگل کر رہا ہے تمہارا حسن اور تمہارے بدن کی خوشبو۔ شاہ اٹھ کے ہیر کے قریب گیا اور ہیر کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگائے اور چومنے لگا۔ ہیر کے جسم میں محبت کی لہر سی دوڑ رہی تھی۔ شاہ نے ہیر کو گود میں اٹھا کے بیڈ پر بٹھایا اور ہیر کو مانو شاہ کی گود میں سمٹ گئی اور اٹھنے کا سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ شاہ خود ہیر کے قدموں میں بیٹھا اور ہیر کے چہرے کو تاثرات دیکھنے لگا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیال کی ڈبیا نکالی اور ہیر کے پاؤں میں اپنے ہاتھ رکھے۔ ہیر یکدم بولی شاہ میرے پاؤں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ شاہ نے ایک انگلی ہیر کے ہونٹوں پر رکھی۔ آج نہیں روکو، کب سے اس رات کا انتظار کر رہا ہوں جانے شاہ، جس دن بس میری ہوگی۔ شاہ بول کے پاؤں کی طرف بیٹھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ شاہ نے ہیر کے پاؤں میں اپنے ہاتھوں میں لیے اور
نکال کے پہنائی، پائل سونے کی بنی اور سفید نگوں موتیوں سے نایاب موتیوں سے بنی تھی۔ شاہ نے دونوں پاؤں میں پہنا کے پہلے پاؤں کا اوپر حصہ چوما چاٹنا شروع کیا، جبکہ ہیر بیڈ پر لیٹی ہی احساسات محسوس کر رہی تھی۔ شاہ نے پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں دبایا اور اپنی شفتیں لٹائیں۔ شاہ نے پاؤں کے تلوے چاٹنے شروع کیے۔ ہیر کو گدگدی ہو رہی تھی، ہیر پیچھے کرتی لگی۔ شاہ نے اپنی گرفت رکھی اور اپنے کام میں مشغول رہا اور شفتیں لٹاتا رہا۔ ہیر میں چاہتا ہوں رات ختم ہی نہ ہو، اور پاؤں پہ شفتیں لٹاتا جا رہا تھا اور شفتیں لٹاتا ہوا اوپر کی طرف جھکا اور جھکتا چلا گیا، اور ہر میں ہیر کے دل کے مقام پر منہ رکھ کے سونگنے لگا اور منہ دبائے چلے جا رہا تھا۔ شاہ ہیر ہانک لیے جا رہی تھی اور شاہ شفتیں لٹاتا جا رہا تھا۔ یکدم بجلی چلی گئی، کمرے میں رات کی سیاہی کے گہرے بادل چھا گئے۔ شاہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑو، ڈر لگتا ہے اندھیرے سے جانے۔ شاہ رکو، میں بس ابھی آیا۔ بجلی آئی، ہیر بیڈ سے غائب تھی۔ شاہ چلایا بھاگ کے روم سے باہر گیا اور ہیر کو ڈھونڈنے لگا اور سب کو چیخ کے اٹھا لیا۔ حیات چیخی اور بولی، شاہ آرام لے گیا اسے۔ حیات بے ہوش ہو گئے اور شاہد نے پولیس کو کال کی اور حیات پر پانی ڈالا۔ شاہ بولا، آرام کون ہے؟ کیوں لے کے گیا میری ہیر کو؟ مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میں باپ ہوں تمہارا۔ حیات اور شاہد جھوٹے ہیں، شاہ کو حیات بتانے لگی۔ لیکن وہ کیسے باپ ہیں ہیر کا؟ شاہد صاحب باپ نہیں ہیں کیا ہیر کے؟ میرے پاپا تو شاہد ہیں۔ ہیر بولی، آپ نہیں ہیں؟ شاہ کو حیات نے ارحم کے فراڈ کیا وہ سب بتایا۔ جب چند ماہ گزار گئے تھے تب حیات کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ بولے، یہ امید سے ہیں اور شاہد صاحب آپ باپ بننے والے ہیں۔ تب شاہد نے مجھ سے شادی کی تھی اور ہم جیل سے نکالا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی ہے اور وہ حیات کو بھی اس کام پر لگانا چاہتا تھا۔ تمہاری ماں نے مجھے دھوکہ دیا اور شاہد سے شادی کر دی۔ میری بچی، مجھ پر بہت ظلم ہوا ہے، میں نے تو تمہاری خاطر شادی بھی نہیں کی۔ میری بچی بول کے رونے لگا۔ شاہ ڈھونڈنے نکلا لیکن ہیر کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ اور شاہ کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی اور پاگلوں کی طرح دیوانہ وار تلاش کر رہا تھا۔ تو ارحم پاپا آپ مجھے گھر چھوڑ آئے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور آج میرے شوہر کے ساتھ پہلی رات تھی۔ وہ کیا سوچے گا میں بھاگ گئی ہوں اسے چھوڑ کے؟ آپ میرے فون پر بات کروا دیں، وہ بہت ٹینشن میں ہوں گے۔ کروا دوں گا، پہلے تم آرام کرو، دوپہر کے کھانے کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہیر کو بالکل سکون نہیں آ رہا تھا۔ ارحم کے سوتے ہیر نے گھر کے نمبر پر کال لائی لیکن کسی نے نہ اٹھائی۔ پھر ہیر نے شاہ کو کال کی تو شاہ نے اٹھائی۔ شاہ، ہیر تم ٹھیک ہو؟ شاہ، میں ٹھیک ہوں، یہ میرے بابا ہیں۔ نہیں شاہ، وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تمہیں بیچنا چاہتے ہیں وہ شخص۔ تم ہو کہاں؟ میں لینے آتا ہوں۔ وہ میں ہوں۔ ارحم نے ہیر کے منہ پر تھپڑ مارا اور غصے سے بولا، بغیرت لڑکی، بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، ذرا سی بات پر اپنے یار کو ڈھونڈ لیتی ہو۔ سالے، ہاتھ نہ لگانا میری بیوی کو۔ وہ شاہ چیخا۔ ارحم، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ اس کو یہاں سے مال روڈ والے کارخانے شفٹ کر دو۔ شاہ نے فون پر سنا اور بھاگا، اور وہ لوگ ہیر کو کار میں بٹھا ہی رہے تھے کہ شاہ پہنچا۔ چھوڑو میری بیوی کو۔ ارحم نے منہ پر مکہ مار کے بولا، ہاتھ سالے، آیا بہت بیوی والا۔ شاہ اٹھا اور لڑنے لگا۔ ایک بندے نے فائرنگ کی۔ شاہ نے ارحم کو گریبان سے پکڑا اور مار رہا تھا۔ ہیر چیخی، شاہ کو گولی لگی اور شاہ زمین پر گرا۔ شاہ کو گولی لگی اور شاہ زمین پر۔ ان لوگوں نے ہیر کو گاڑی میں بٹھایا۔ شاہ نے پولیس کو کال کی ہوئی تھی اور وہاں پولیس پہنچی اور ارحم کو حراست میں لے لیا اور ہیر کو چھڑوا لیا۔ شاہ بے ہوش ہو گیا تھا، ہسپتال لے گیا۔ ہیر اپنے والدین سے ملی اور شاہ کے ٹھیک ہونے کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ شاہ کو ہوش آیا اور ہیر کا نام لیا۔ ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، مریض کو ہوش آ گیا ہے، مریض بار بار کسی جانے شاہ کا نام پکار رہا ہے، جا کے مل لے۔ ڈاکٹر بولتے ہوئے مسکرایا اور چلا گیا۔ ہیر نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اندر گئی۔ شاہ جاتے ہی لیٹے ہوئے شاہ کے اوپر لیٹ گئی۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ اور آگے کیوں آئے ہے تم گولی کے؟ بتاؤ۔ ہیر شاہ سے پوچھنے، نہیں ہوتا جانے شاہ، آپ کے ہوتے بھلا مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ بس کرو یار، نہیں بولو۔ ہیر منہ بنا کے بیٹھی۔ اف، میری جان کا منہ کیوں لٹک گیا ہے؟ بولا تو ہے اب ایسا نہیں کروں گا۔ ہیر نے جوش میں آ کے شاہ کے گلے لگی تو شاہ کی بازو میں درد ہوا جہاں گولی لگی تھی۔ شاہ کی ایک دم چیخ نکلی، واہے کرے، سب گھبرا کے اندر آئے۔ شاہ تم ٹھیک ہو نا؟ ہیر سمجھی تنگ کرنے کے لیے چیخ ماری اور اوپر لیٹی ہوئی سب اندر آ گئے اور ہیر کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ہا ہا، ہیر جان، سب دیکھ رہے ہیں، گھر جا کے کر لیں گے نا، اب تمہارا ہی ہوں۔ کان میں سرگوشی کی، نہیں میں نہیں ہٹ رہی، سمجھ آئی؟ چل آ کے بولی۔ حیات بولی، ہیر بیٹا، شاہ کے والدین کو بھی ملنے دو۔
हीर एकदम पीछे हुई तो सब मौजूद थे। हीर शर्मिंदा सी हुई और पीछे हुई और शाह के वालिदैन मिले और बेटे को प्यार दिया। सबके जाने के बाद शाह को बोला, वह बता नहीं सकते थे? हाँ हाँ जी नहीं, मुझे तो मज़ा आ रहा था, मैं क्यों पीछे करता। वैसे भी अपनी पहली रात की बर्बादी का बहुत अफसोस है, सब इस अरम की वजह से हुआ है। क्या प्लीज़? हीर ने घूरा। उसे तो उनको ना बोलो, पापा ही मेरे अच्छे। मैम अब नहीं कहता। हीर को खींचा। आज हीर आज रात फिर रेडी रहना बोल के हंसा। हीर शर्मा गई और शाह के मुंह पर हाथ रख दिया। शाह ने हीर हाथ पर बोसा दिया। बस आज आप पहले पूरी तरह ठीक हो जाएं, फिर सोचेंगे। हीर नीचे देखती हुई बोली, जाने शाह क्या सोचेंगे? शाह हीर को तंग करने लगा। अच्छा मतलब मेरी बाजू पर चोट है, तब तक दूर होगी। छोड़ना चाहती हो मुझे? शाह ने नाटक करते करते मुंह बनाया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या कहा है? मुझे नहीं पता, बस आप समझ जाएं। तेजी से बोली। क्या समझ जाऊं? वही हीर, वही क्या? मुझे नहीं पता शाह, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी मर रहा हूँ बोल के मुंह साइड किया और जुबान बाहर निकाली। हीर को बहुत गुस्सा आया। मुंह पर थप्पड़ मार। कितनी बार बोला है मरने की बात नहीं किया करो। हीर ऊपर झुकी हुई बोल रही थी। हीर की आंखों में आंसू आ गए और एक आंसू शाह की खुली आंखों में गिरा। शाह उठा, हीर को बाजू में लिया। और क्या हो गया है जाने शाह, इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो? ठीक हूँ मैं, बस आज आइंदा ऐसा नहीं बोलेंगे। शायद साहब अंदर आए, डिस्चार्ज हो गया है। शाह घर आया, सब मिल के गया और हीर पास करीब। शाह बोला। जाने शाह, हीर जी बोल रहे, अम्मी वगैरह के सामने भी नहीं शर्म करते? जाने शाह बोलने से हीर ने गुस्सा करते अंदाज में डांटा। शाह ने हाथ पकड़ के खींचा और अपने ऊपर करा के बाजुओं में लिया। गिलो नहीं, बाजू में दर्द हो रहा है, मासूम अंदाज से बोला। हीर उठने लगी। शाह ने लबों पर लब रख के उन्हें कैद किया और अमल जारी रखा। 20 मिनट बाद हीर ने सांस बहाल की। हीर के होंठ सुर्ख हो रहे थे। शाह ने अपने सीने पर लेटा हुआ था और कमर पर सीधा हाथ फेर रहा था। शाह के ऐसा करने से हीर कंट्रोल खो रही थी। थोड़ा सा ऊपर होकर शाह के लबों को मुंह में ले लिया और जोर जोर से दबाने लगी। रूम का डोर बजा। हीर उठी। पता नहीं यार, मेरी किस्मत क्यों खराब है। शाह बोला। हिना अंदर आ गई। शाह भाई के लिए कुछ खाने को लाऊं? या तो मैडम पूछ रही हैं। हीर ने शाह के से पूछ कुछ खाओगे बताओ? शाह ने सर हिलाया और आंख मारी। हाँ तुम्हें खाऊंगा। नहीं, हाँ हाँ हाँ। हीर ने मुँह चढ़ाया और हिना को बोला, दलिया ले आओ। हिना खड़ी थी। तुम शुरू हो गए? वो बीवी हो मेरी। हाँ हाँ हाँ। जाने शाह इधर आओ। मैं नहीं आ रही। नहीं क्या मतलब? मेरी बाजू में दर्द हो रहा है, मासूम बन के बोला। हीर आई। देखो किधर, दिखाओ किधर। शाह ने शरारती अंदाज में हीर को कमर से पकड़ा और लब होंठ रख दिए। हीर उठी। और क्या है? कुछ नहीं जाने शाह, मोहब्बत है। मैं आती हूँ बाहर से। शाह सो गया। शाम के वक्त हीर रूम में आई। शाह के सर पर हाथ फेरा और माथे को चूमा। शाह की आंख खोल गई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हीर शाह के हाथ में हाथ देकर लबों के करीब आ रही थी। शाह ने वैसे आंखें खोली और पीछे हुआ। शाह बोला, उफ, आज मेरी आंख ना खुलती तो मेरी इज्जत। ओ माय गॉड। और लड़कियों की तरह एक्टिंग करने लगा। हाँ। हीर हंसी। पागल। अच्छा सीधे होके बैठो, दलिया लाई हूँ। हीर, मैं तुम्हें नोट कर रहा हूँ। शोर की खिदमत नहीं कर रही तो हूँ, करती तो हूँ, मासूम बन के। हीर बोली। अच्छा तो मुझे खिला दो। क्यों क्यों? चोट तो उल्टे हाथ पर है ना, सीधे से खाओ। नहीं खाऊंगा। हीर हंसी और चम्मच आगे किया। शाह ने बोला, ऐसा नहीं। फिर कैसे? मैं नहीं बताऊंगा। शर्म आती है। शाह ज़्यादा कर रहे हो एक्टिंग। हाँ। हीर ने चम्मच आगे किया और शाह खा गया। ये रात हो गई है, चलो मुझे रेडी होकर दिखाओ। रेडी तो हूँ, ऐसे नहीं। एक एक बैग उठाया। ये पहन के आओ। हीर ने खोल के देखा। मुझे नहीं आएगा पहनने। हीर बोली। जाने शाह, इसमें कार्ड है, इसको देख के सब आ जाएगा। हीर ने नाइटी पहन तो ली लेकिन बाहर नहीं आ रही थी। जाने शाह, कितनी देर लगेगी? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आती हूँ। आवाज़ आई। हेयर से ही सिमटी हुई बाहर आई। रेड कलर की नाइटी हीर के जिस्म को पूरी तरह से बर्मा किए हुए थी। जिस हीर ने मुंह नीचे किया हुआ था, जिसम पर 2 स्टिप बस कंधों पर और नीचे जाली की बनी हुई थी। ऊपर छोटे छोटे फूल थे। सारे जिस्म को नुमायाँ किए हुए थे। बाजिया बदन के कट नजर आ रहे थे। शाह ने देखा और नजरें हीर के बदन पर रुक गईं। काफी देर बाद बोला, तो अक्स गुल है, तेरी खुशबू मुझ पर मुसल्लत रहती है। शाह ने बोला, पास आओ।
جانے شاہ ہیر چلتی ہوئی پاس آئی اور کھڑی ہوئی شاہ نظریں ہٹانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہیر کی برما ٹانگ پر ہاتھ پھیرے ہیر پیچھے ہوئی۔ شاہ چونکا۔ کیا ہوا جانے شاہ؟ میں آپ کا پسندیدہ پرفیوم لگا لوں؟ نہیں بس مجھے تمہاری خوشبو پسند ہے۔ ہیر گئی اور الماری کھولی اور وہی برا آگ کے سامنے کی طرف گری۔ ہیر دیکھ کے حیران ہو گئی اور برا دیکھ کر حیران ہوئی اور مڑی غصے سے۔ شاہ یہ کیا ہے؟ ہاتھ میں اٹھا کے شاہ بولا۔ برا ہے یہ تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے، میری برا گم ہو گئی تھی، ادھر کیا کر رہی ہے؟ چیخ چیخ کے بولی جانے شاہ۔ ریلیکس، ادھر بیٹھو۔ میں نہیں بیٹھ رہی، پہلے بتاؤ۔ شاہ نے بتایا سب یار، اس وقت کیسے دیتا میں؟ ہیر رونے لگی اور باتھ روم میں جا کر کپڑے پہننے۔ جانے شاہ پلیز آئی ایم سو سوری، ڈور تو کھولو، ہٹو میرے سامنے سے، سونے دو مجھے۔ ہیر جا کے بیڈ پر بیٹھی اور کمبل اوپر لیٹ گئی منہ موڑ کے۔ ہیر میری جان بات سنو۔ شاہ نے پاس لیٹ کے بال پیچھے کیے اور کان میں کس کی اور بولا سوری جان۔ ہیر سخت لیٹی تھی۔ شاہ نے منہ اپنی طرف کر کے ہونٹوں سے ہونٹ جوڑ لیے اور دبا دیا۔ ہیر نے سے آنکھوں سے آنسو موتی کی بن کے نرم گلابی گالوں پر گر گئے۔ شاہ نے گالوں پر اپنے دہکتے ہونٹ پوسٹ کر دیے اور جا رہا سوری جانے شاہ بولے جا رہا تھا جو سوری جانے شاہ پلیز رو نہیں، مجھے مار لو پلیز۔ شاہ نے گردن پر منہ رکھا اور خوشبو سونگنے لگا۔ دونوں سو گئے۔ صبح ہوئی۔ ہیر فریش ہو کے باہر آئی اور اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ شاہ کی ناک میں ہیر کی خوشبو پھیلی اور اٹھ کے بیٹھا۔ ہوں شاہ کے چیخنے پر ہیر بے قراری سے مڑی۔ شاہ بے دھیانی سے اٹھا رہا تھا تو ہاتھ کے اوپر تکیے کا زور پڑا۔ ہیر نے پاس آ کے ہاتھ تکیے سے ہٹایا۔ میں بال خشک کر دوں تمہارے؟ شاہ بولا۔ ہیر نے جواب نہیں دیا اور پاس آ کے شاہ کے تولیہ لیا اور منہ کے سامنے کیا۔ کھڑا ہو کر بال بھی سونگھ رہا تھا اور ایک ہاتھ سے بال خشک ہیر منہ بنا کے کھڑی تھی۔ شاہ نے اپنا منہ ہیر کے منہ کے پاس کیا اور اپنے گال ہیر کے گالوں سے مچلنے لگا اور ہیر کے گلے میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ دروازہ بجا۔ ہیر بی بی کھانا تیار ہے، آ جائیں۔ ہیر آج اٹکی تیزی سے باہر آئی اور کھانے کی میز پر بیٹھی۔ شوہر کدھر ہے تمہارا؟ حیات نے پوچھا۔ آ رہے ہیں امی۔ شاہ آیا اور ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم کل جا رہے ہیں، کل کی فلائٹ سے۔ عابد شاہ بولے۔ شاہ ٹھیک ہے پاپا تم دونوں نے کیا پلان کیا ہنی مون کا؟ پاپا ابھی یوں ہی شروع ہے ہماری۔ ہیر تیزی سے بولی۔ بیٹا یہ میں نے پیرس کی ٹکٹ لی ہیں تم دونوں کے لیے، میری بہو کی منہ دکھائی ہے یہ شاہ نے ٹکٹ لے آئی۔ شاہ اور باقی سب کھانا کھا رہے تھے۔ عابد صاحب فون سننے گئے اور حیات کچن سے کچھ لینے گئی۔ فون پر بات سن کے ٹینشن والا منہ بنا کے آئی اور شاہد اور حیات رات کو کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ حیات بولی۔ شاہد ایک بات بولوں؟ جی بولو۔ عابد کو میں نے فون پر اسی کھوٹے کے بارے میں ذکر کرتے سنا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، ٹینشن نہ لو، ٹھیک ہے؟ شاہد اور سو گئی۔ ہیر جان کب تک ناراض رہنا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ ہیر کے کندھے پر منہ رکھ کے گردن پر بیٹھ گیا اور پیچھے ہو کے ہنسا۔ ہیر آئی کیا ہے؟ شاہ اور آگے ہو کے مکہ مارا۔ ہیپی ہیر شاہ نے ہیر کو کھینچا اور بیڈ پر پھینکا اور اوپر آ کے بال ٹھیک کرنے لگا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ پرسوں کی فلائٹ ہے کیا ہماری؟ اور میرے پاس تو ماڈرن کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ہاں ہاں۔ شاہ ہنسا۔ تو کیا ہوا؟ ہم جب ماما پاپا کو ایئرپورٹ چھوڑنے جائیں گے تب شاپنگ کر لیں گے اور جو لینا ہوگا لے لینا۔ اب تو میری بازو بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کل لے لیں گے۔ ہٹو مجھے سونا ہے۔ ہاں ایسے ہی سو جاؤ۔ ہیر چڑی ہٹو اور اٹھ کے بیٹھی اور شاہ سائڈ پر ہوا۔ رات سو گئے دونوں۔ ہیر اور شاہ تیار ہو کے باہر آئے اور ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ بابا اب وہاں پہنچ کے کال کر دینا، ایسے مجھے اور آپ کی بہو کو ٹینشن ہوگی۔ بولتے ہوئے ہیر کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ایئرپورٹ پر پہنچے اور سب خوشی سے ملے اور شاہ زین کے والدین چلے گئے اور ہیر اور اس کے والدین باہر نکلے تو شاہ بولا ہم دونوں کو شاپنگ پر جانا ہے، آپ گھر چلے جائیں۔ حیات بولی ٹھیک ہے بیٹا، اور وہ دونوں چلے گئے۔ کیا اور ہیر نے مال میں شاپنگ کی اور شوق کے شاہ کی دوست ملی۔ شاہ ہنس ہنس کے باتیں کرنے لگا۔ ہیر ڈریس پسند کر رہی تھی، باہر آئی۔ شاہ نے تعارف کرایا، یہ ہیر میری دوست ہے۔ اور ہیر ملی۔ شاہ گھر پہنچے، دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ہیر تم کچھ زیادہ نہیں چپک رہے تھے؟ شاہ ہنسا۔ جلن ہو رہی ہے، خود کو پاس آنے نہیں دیتی، میں نے سوچا کوئی اور ہی ڈھونڈ لوں۔ میں نے کب کہا پاس نہیں آؤ؟ اچھا۔ شاہ نے زور سے بولا اور بریک لگا دی اور ہیر پر جھکا۔ ہٹو۔ ہیر سانس بحال کرنے لگی۔ شاہ نے گاڑی چلائی، دونوں گھر پہنچے۔ ہیر یہ لو رات کے
ہیر کو بیگ پکڑایا اور ہیر نے دیکھ کے رکھ دیا اور بولی شاہ ابھی کر لو کیا پیکنگ میں کر لوں اور جلدی سے میری باہوں میں آؤ۔ ہیر ہنسی اور پیکنگ کرنے لگی۔ شاہ نے ٹی وی آن کیا اور دیکھنے لگا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ ہماری ہیر خوش ہے نا آیات بہت خوش ہے ہیر۔ ہیر کام ختم کر کے شاہ کے پاس آ کے بیٹھی اور اپنا سر شاہ کی گود میں رکھا۔ شاہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ جانے شاہ تھک گئی ہو دبا دوں میں؟ ہاں ہاں نہیں تھکی ہوں۔ شاہ چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور پیار کر رہا تھا۔ ہیر نے شاہ کی گود میں آنکھیں موندی تھیں۔ شاہ نے آواز دی اٹھایا جانے شاہ جی بولو ریڈی ہو کے آؤ نا۔ اچھا ہیر تیار ہونے گئی۔ شاہ روم کی سیٹنگ کی اور میز پر پھولوں کے گجرے رکھے اور ہاتھ پہ پھول پکڑے۔ لائٹ مدھم کی۔ ہیر باہر آئی۔ گلابی کلر کی نائٹی پہنے جاری دار تھی۔ ہیر کا ہاتھ پکڑ کے شاہ نے ایک ہاتھ میں گجرا پہنایا اور پھر دوسرے میں اور ہیر کو بیڈ پر لیٹا کر خود اوپر جھکا اور جھکتا چلا گیا۔ ہیر بے حال ہو رہی تھی۔ شاہ اوپر ہوا۔ ہیر کی جان میں جان ہوئی اور سانس بحال ہوئی۔ شاہ نے بولا اگر تمہارے جسم کا احاطہ کرنے بیٹھوں تو سردیوں کی 4 طویل تر راتیں فقط تمہارے یاقوتی ہونٹوں کا دل گزار دشت چھاننے میں لگ جائے۔ شاہ بول کے پھر سے جھکا اور اپنی چیخیں پوری رات لوٹاتا رہا اور ایسا کرتے صبح کے 4 بج گئے تھے۔ ہیر بے سود بیڈ پر پڑی تھی۔ شاہ نے کمبل اٹھا کے ڈالا اور سارے بدن کو چھپا دیا اور خود فریش ہو کے آیا اور اپنے جسم میں ہیر کی سنسناہٹ محسوس کرتے سو گیا۔ صبح ہوئی۔ ہیر نے اپنے بستر پر آنکھ کھولی اور ساتھ لیٹا شاہ نیند میں تھا۔ ہیر نے کروٹ لی اور شاہ کے اوپر لیٹ کے آنکھیں موند لیں۔ دروازہ بجا۔ ہیر اٹھی، جلدی سے بال پیچھے کی طرف کیے اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیچر اٹھا کے لگایا اور دروازہ کھولا۔ آیات بی بی بلا رہی ہیں؟ اچھا آتی ہوں۔ ہیر اندر آئی اور شاہ کے پاس بیٹھی اور گال کو چوما۔ گڈ مارننگ اور اپنے گال کو شاہ کے گال سے رگڑنے لگی۔ شاہ نیند سے اٹھا اور کروٹ لی۔ ہیر کان کے قریب آ کے بولی ہنی مون نہیں جانا کیا؟ شاہ نے ہاتھ کمر میں دے کے ہیر کو اوپر گرایا۔ جانا تو ہے لیکن ہاتھ میں درد ہو رہا ہے جانے شاہ۔ اٹھو نا۔ ہیر نے شاہ کے منہ پر سے اپنے بال ہٹاتے بولی اور بال کان کے پیچھے کیے۔ اٹھ رہا ہوں۔ ہیر پیچھے ہوئی۔ شاہ زین اٹھ کے بیٹھا۔ ہیر کھڑی ہو کے شاہ کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی اور بال ماتھے سے ہٹائے۔ شاہ اٹھا اور فریش ہو کے بولا چلو۔ شاہ نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کھانے کی میز پر آئے اور سلام کر کے بیٹھے۔ شاہ بازو میں درد تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہوں۔ آج چیک اپ کروا لیتے؟ نہیں ٹھیک ہوں۔ ہیر روم میں تو بول رہے تھے درد ہے۔ شاہ مسکرایا۔ ہاں تھوڑا تھوڑا درد ہے بس۔ آیات تو آج چیک کروا لو۔ جی آنٹی کروا لوں گا۔ ہیر کافی لے کر روم کی بالکونی میں کھڑی پی رہی تھی اور ہاتھ بالکونی پر ٹیک کے ساتھ۔ شاہ پیچھے سے آیا اور کندھے پر منہ رکھ کے بال پیچھے کیے اور ہاتھ ہیر کے پیٹ پر رکھ لیے۔ کیا ہو رہا ہے جانے شاہ؟ کچھ نہیں۔ ہیر نے معصومیت سے شاہ کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس بچے کھیل رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہوں۔ اوہ تمہیں بھی چاہیے؟ چھڑانے کے انداز میں بول کے ہنسا۔ ہاں ہاں۔ چھیڑنے کے انداز میں بول کے ہنسا۔ ہاں ہٹو۔ ہیر تھوڑا سا مسکرائی اور پیچھے سے شاہ سے پیچھے ہو کر روم میں گئی۔ شاہ پیچھے بھاگا اور ہیر کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا شرم آ رہی ہے؟ ہیر کے شرم سے گال گلابی ہو رہے تھے۔ شاہ چھوڑنے کے لیے تھوڑا پکڑا ہے میں نے۔ شاہ ہیر نے آنکھیں دکھائیں اور چھوڑ کے شاہ ہنسا۔ ہیر نے پیکنگ کرنے لگی اور شاہ سامنے بیٹھا کام کر رہا تھا۔ جانے شاہ جلدی کرو فلائٹ کا وقت ہو جائے گا۔ بس کر رہی ہوں۔ گھر سے روانہ ہوئے شاہد اور آیات دونوں کے ساتھ ایئرپورٹ آئے اور جہاز آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتا نظروں سے غائب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہیر اور شاہ پیرس کے ہوٹل کے روم میں پہنچے۔ ہیر نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کے نیچے دیکھنے لگی۔ شاہ نہا کے گلے میں تولیہ ڈالے پیچھے سے ہیر کی کمر کو اپنی پشت کے ساتھ لگاتا گردن میں اپنے لب اور گیلے بالوں سے ہیر کی گردن اور کندھے کو گیلا کر دیا۔ کان کی لوگ کو منہ میں لیے بولا جانے شاہ کیسا لگا ہوٹل؟ ہیر مڑ کے شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے بولی بہت حسین۔ ہلکا سا لبوں سے لب ٹکرائے بولا کون؟ میں۔ ہیر نے آنکھیں بند کری۔ شاہ کے گلے لگ کے زور سے ساتھ چپک گئی اور کچھ نہیں بولا۔ شاہ کے جسم سے نکلنے والی ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہیر کو سیراب کر رہی تھی۔
शाह ने हीर की कमर पर अपनी उंगलियां फिर घुमा ली और मसलने लगा। हीर पीछे हुई। शाह के जिस्म पर लगे पानी के हीर ने कपड़े भगो दिए थे। हीर का आगे बदन बहुत नुमायां हो रहा था, जैसे शाह बेकाबू हो रहा था। हीर को करीब करके कमीज के ऊपर से ही छूने लगा और शिद्दत लुटाने लगा। हीर की सांस बेहाल हो रही थी। रूम सर्विस आवाज़ आई और डोर बेल हुई। शाह को बहुत गुस्सा आया। जी बोलें सर, आपने रात के डिनर के लिए जो अरेंजमेंट करवाए थे हो गए हैं। अच्छा ठीक है। और डोर पर लगा कार्ड सीधा किया। डोंट डिस्टर्ब लगा हुआ था और अंदर आके शाह ने कहा, जाने शाह, तैयार हो जाओ डिनर के लिए, और बैग से ड्रेस निकाल के दिया। बेबी पिंक कलर की फ्रॉक और हल्का काम हुआ था। हीर तैयार होके आई। चलें, शाह ने तारीफ की और दोनों मुस्कुराए। शाह ने ग्रे पैंट और बेबी पिंक शर्ट और वास्की पहनी हुई थी। हीर और शाह सुंदर के किनारे पहुंचे, जहाँ एक खूबसूरत लाल कलर के पर्दे लगे हुए थे। दरमियान में मेज़ और कैंडल्स जल रही थी, साथ ही एक हुड बना हुआ था। शाह ने कुर्सी पीछे की। जाने शाह, बैठो। हीर मुस्कुरा के बैठी और शाह सामने बैठा। ठंडी हवाएं चल रही थी और हीर के बाल लहरा रहे थे। शुरू करो। दोनों ने खाना शुरू किया। शाह हाथ पकड़ के समुंदर के पास गया और चांद की लाइट में रेत पर चल रहे थे। रात तारीख हो रही थी। शाह पानी में जाने लगा। चलो जाने शाह, मुझे डर लगता है। शाह आ जाओ। शाह ने हाथ पकड़ा और पानी में ले गया। शाह के सीने तक पानी था और हीर के कंधों तक, और शाह ने हीर के लबों को कैद किया और हीर की कमर में हाथ ले जाते जिप खोली और हीर के फ्राक उतार के पानी में गुम कर दी। और हीर आंखें बंद किए सब महसूस कर रही थी। हीर पानी में बरमा थी। हीर की माँ ने बोला, शायद हीर का फ़ोन नहीं शायद का फ़ोन नहीं आया कि खैरियत से पहुँच गए हैं कि नहीं। फ़ोन करके आप पूछ लें, मुझे घबराहट हो रही है। अच्छा करता हूँ। शाहिद ने शाहिद ने कॉल की। हीर का फ़ोन खाने की मेज़ पर पड़ा हुआ था। शाहिद बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो दोनों पानी में थे। आयत, टेंशन ना लो, भी काम कर रही होगी। आप शाह को फ़ोन करके देखे। शाह को कॉल नहीं लग रही। हीर बहुत लापरवाह है। शाहिद, बताना तो चाहिए था ना। हीर शाह के गले लगी हुई खड़ी रात की तारीकी में इजाफा हो रहा था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। रात की तारीकी में सुंदर का पानी हीर के जिस्म का लम्स महसूस करता उसके अंग अंग से लग रहा था। और शायद शाह अपनी चित्तें लुटाने में मसरूफ़ ही। हीर की सांसें बेहाल सी हो रही थी। शाह प्लीज़ कहते पीछे हुई। शाह होश में आने लगा था कि हीर को चांद की लाइट में देख के बेताब हो गया, और शाह ने हीर को करीब किया। जाने शाह, बाहर चले ने कान में से गोश्ती की और हीर को अपनी बाहों में भर लिया। और हीर अपना बर्मा जिस्म ढांपने की कोशिश में लगी थी। शाह पानी से निकला खुश्क पर आया। हीर ने दोनों हाथ ऊपर नीचे पर रख लिए, जो आधे ढके और आधे खुले थे। शाह ने हीर को हुड में ले गया और के बेड पर बैठा दिया, और खुद एक तौलिया ला के हीर के जिस्म बदन को ढांपा और एक तौलिए से सर के बाल को साफ करने लगा। शाह, मेरा फ़ोन बज रहा है। अच्छा, मैं उठा के देखता हूँ। शाह ने उठा के दिया। शाह, बाबा की कॉल है। अच्छा तो करो बात। हीर ने कॉल की और शाह कमर के पास बैठ के सर कंधे पर रख के खुशबू महसूस कर रहा था। जी अम्मी पहुंच गए हैं। मेरे जहन से निकल गया कॉल करना। हाँ, मेरे साथ ही है। शाह भी, मैं ठीक हूँ अम्मी, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है बेटा, याद ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। शाह उठा और उसकी मैक्सी उठा कर लाया। हीर, ये पहन के दिखाओ ना। हीर उठी और पहन के दिखाए। ब्लैक मैक्सी में गोरा जिस्म चमकता जिस्म मैक्सी में नुमायां हो रहा था। और शाह देखे जा रहा था। उठ के खड़ा हुआ और करीब जाके कंधे से सरका के अपने होंठ ऊपर रख दिए और हीर को बेड पर लेटा के शिद्दतें लुटाई। जाने शाह, इतने दिन हो गए हमें पेरिस आए हुए, घर की याद तो नहीं आ रही। चेहरे से बाल हटा के बोला, नहीं आ रही, तुम जो साथ हो। चलो आज हम पेरिस के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल जाएंगे। शाह और हीर मॉल पहुंचे। हीर ने शाह के कान में बोला, शाह इस लड़की के कपड़े देखो। हाय हाय शाह, वाह, ओह हॉट यार, सो हॉट यार। हीर ने शाह की आंखों पर हाथ रखा। नहीं देखो, देखना तो मुझे पहले तो बोल रही थी देखो, अब देख रहा हूँ तो देखने नहीं दे रही हो। हाँ, चांद सा, चलो आगे। हीर ने हाथ खींचा। शाह, मुझे परफ्यूम लेना है, आ जाओ। तुम जानती हो मैं कौन से ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ, तुम हो। शाह ने हीर के बालों को होंठ टच करते बोला। हीर परफ्यूम पसंद करने लगी। शाह देखो, शाह ने हीर बाल सूंघते, ठीक है ले लो। हीर ने गुस्से से, तुम तो फिर हटो पीछे।
جانے شاہ یہ پاکستان نہیں ہے جو اپنا کام کاج چھوڑ کے دوسروں پر زیادہ دھیان رکھے۔ اگر تمہیں کس بھی کر لوں گا تو بھی کوئی نہیں پوچھے گا بیوی ہے یا نہیں۔ بس تم کرنے نہ لگ جانا، مجھے پتہ لگ گیا ہے ہنستے ہوئے پیچھے ہوئی۔ نہیں اگر بولو تو میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ نہیں نہیں۔ شاہ مجھے وہ جوس پینا ہے اور مجھے بھی، شاہ نے آنکھ مارتے بولا اور لپس کو چھونے لگا۔ نہیں کروں نشا۔ اچھا بیٹھو۔ دونوں بیٹھے اور ویٹر ایک گلاس میں دو سٹرا لگائے ہوئے تھا۔ شاہ یہ کیا تم نے 2 گلاس نہیں بولے تھے میری جان؟ جانے شاہ یہاں لوگ ایسے پیتے، پاکستان میں تو رومانس کی ڈچکیاں اڑا دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پینا، مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں وہ دیکھو اور لوگ بھی تو پی رہے ہیں۔ پی رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ تمہارے جیسا کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ اف میری بےعزتی نہیں کھاتا، تمہیں پی لو جوس۔ پکا نا کس نہیں کرو گے؟ شاہ ہنسا۔ نہیں اب بات کی کوئی گارنٹی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، پاکستان ہوتا تو پھر بات اور تھی۔ شاہ ہیر چیری، پاکستان ہوتا تو پھر بات اور تھی۔ شاہ ہیر چیری اور بولی مسلمان تو ہیں نا آپ؟ جی مسلم تو ہوں لیکن شوہر بھی ہوں میں تمہارا۔ ہیر اور شاہ پینے لگے۔ شاہ نے جوس کا گلاس چھوڑ کے ہیر کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ ہیر پیچھے ہو کے بیٹھی۔ شاہ چلیں نا بس؟ اچھا چلتے ہیں۔ شاہ نے ہاتھ پکڑا اور چلو ہاؤ سو نائس کپل۔ شاہ نے مڑ کے لیڈی کو دیکھا اور ہنسا۔ شاہ اور ہیر ایک پارک میں گئے۔ شاہ دیکھو اب تو لوگ بھی بول رہے ہیں اچھی جوڑی ہے۔ تو بولنے دیں۔ چلو بتاؤ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ نہیں بتا رہی؟ بتاؤ نا یار۔ نہیں تمہیں جھولا لینا ہے؟ نہیں لینے مجھے، آؤ نا زبردستی۔ شاہ جھولے پر لے گیا۔ چلو، اور جھولا ہوا میں روک دیا۔ چلو اب بولو کتنا پیار کرتی ہو؟ شاہ کیا ہے میں نہیں بول رہی، ٹھیک ہے بیٹھے رہو، نو ایشو۔ شاہ آپ سب سے برے شوہر ہیں۔ تھینک یو مائی لولی وائف، ہیر نے چڑھ کے بولا۔ شاہ بولو، ہیر چیخ کے بولی اور ہوا میں ہاتھ کھول لیے ہوئے آئی لو یو بول کے شاہ کے گلے لگی۔ شاہ نے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار کرنے لگا۔ حیات نے کال کی، بیٹا ہیر کیسی ہو؟ امی میں ٹھیک ہوں، باتھ روم۔ اور پاگلوں کی طرح چومنے لگا۔ ایسا کرتے بیڈ پر گرے اور شاہ نے ہاتھوں میں ہاتھ دبوچ کے ہیر کی ٹھوڑی کو بائٹ کرنے لگا۔ شاہ ہیر نے ہٹایا اور بیٹھی۔ شاہ بال تو سکھانے دو، میں سکھا دیتا ہوں، ادھر کرو ذرا۔ نہیں کروں گی میں کر دیتا ہوں روم سروس۔ شاہ اٹھ کے گیا اور باہر ایک ہوٹل کا بندہ پھولوں کا گلدستہ لے کے کھڑا تھا۔ سر آپ کے لیے ہیں، دے کے گیا ہے۔ شاہ نے خط نکالا اور روم میں لایا۔ واؤ میرے لیے ہے؟ ہیر نے پکڑے اور سونگھنے لگی۔ شاہ حیرت سے خط پڑھنے لگا، جس میں لکھا تھا کلیوں جیسے بدن کے لیے کلیوں کے پھول پیش خدمت ہیں۔ شاہ کو غصہ بھی آیا اور حیران بھی ہوا۔ شاہ بہت اچھا ہے پھول، اور شاہ کے سینے سے کے ساتھ لگ کے بیٹھی۔ شاہ کو تو جیسے سکتے میں آ گیا اور ہیر کے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ شاہ بھوک لگی ہے، چلیں نا ڈنر کے لیے؟ شاہ پھر سے ہلا۔ اٹھو۔ ٹھیک ہے، سوچ کی دنیا سے باہر نکل کے چلو۔ ہیر ریڈی ہو جاؤ۔ ڈنر کے بعد دونوں سو گئے۔ چلو ہیر، رات کے 3 بجے کی فلائٹ تھی، چلو۔ ہیر اور شاہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر پہنچے۔ شاہ کتنا رش ہے، ہاتھ نہیں چھوڑنا۔ جانے شاہ میں ٹکٹ دے لوں، سامان لے لوں؟ شاہ ہیر کا ہاتھ چھوٹ گیا اور رش میں پیچھے ہو گئی۔ ہیر ہوں جانے شاہ نے سامان چھوڑا اور بھیڑ میں بھاگا اور ہیر کو ڈھونڈنے لگا۔ ہیر نے یکدم آگے ہاتھ پکڑا۔ شاہ ذہن مڑا اور ہیر کو دیکھا اور جان میں جان آئی۔ اب میں کبھی تم سے الگ نہیں رہنا چاہتا ہوں میری جان۔ شاہ ہے جانے شاہ۔ دونوں باہر نکلے ایئرپورٹ سے اور گاڑی میں بیٹھ کے گھر پہنچے۔ میری بیٹی ہیر، حیات نے ہیر کو گلے لگایا اور شاہد سے ملی۔ دونوں ماں باپ سے ملی اور ان کے کمرے میں بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ شاہ میں تو جا رہا ہوں روم میں، آنٹی بہت تھک سا گیا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا۔ اور ہیر کو آنکھ مار کے چلنے کا اشارہ کیا لیکن ہیر نے نہ میں سر ہلا کے بیٹھ گئی۔ شاہ روم میں آیا اور بیگ رکھے اور بیگ میں پھولوں کا گلدستہ تھا، اس میں خط تھا۔ شاہ حیران ہوا اور خط نکال کے پڑھنے لگا۔ تمہارا جسم جیسے یاسمین کی اد کھلی نازک کلی، یا پھر دیے کی ٹمٹماتی لو، کسی کو تم جو چھو لو تو مہک جائے، کوئی تم کو اگر چھو لے تو جل جائے۔ ویلکم پاکستان۔ ہیر یکدم سے پیچھے سے آ کے شاہ کو لگنے لگی اور شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ شاہ نے خط جیب میں ڈالا اور لیا جلدی سے۔ شاہ واؤ میرے لیے ہیں، تھینک یو تیزی سے بول کے پھولوں کو اٹھا لیا۔ شاہ مجھ سے تمہیں پھولوں کی مہک آتی ہے اس لیے پھول دیتے ہو نا؟ ہاں میری جان۔ شاہ کی ٹینشن بڑھنے لگی، آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟
کیا ہوا بول کیوں نہیں رہے؟ جب میں نے بلایا تب تو آئی نہیں، مجھے نہیں بولنا ہیر؟ اچھا جی۔ ہیر اپنی گردن سے بال کو ہٹائے اسے یہاں کرتی آگے ہو گئی۔ شاہ ہیر کے بالوں کی خوشبو سونگھ اپنے قابو سے باہر ہو رہا تھا، لیکن منہ بنا کے کھڑا۔ ہیر ایسے دیکھ کے خود کو کس کر دی۔ شاہ حیران ہوا اور پیچھے ہوا۔ ہیر نے اس کے بولنے سے پہلے بیڈ پر دکھا کے اوپر آ گئی اور چہرے پر جھکتی گالوں کو چومنے لگی۔ شاہ یکدم بے قابو ہوا، ہیر کے اوپر آ گیا اور نرمی سے ہیر کے لبوں کو قید کیا، سانسوں کا تبادلہ کرنے لگا۔ شاہ بھی ہیر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے شاہ کا ساتھ دینے لگی۔ کچھ دیر بعد ہیر کے لبوں کو آزاد کرنے کے بعد کبھی گردن کبھی ہونٹوں پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا، اس کے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ شاہ ہیر کے بالوں میں ہاتھ ڈالے تسکین لے رہی تھی اور اپنی طرف کی کچھ کھینچ رہی تھی اور بالوں اور کندھوں سے پکڑے شاہ کا ساتھ دیتے سکون حاصل کر رہی تھی۔ شاہ کے کندھوں پر ہیر کے ناخنوں کے نشان پڑ گئے تھے، لیکن جوش میں دونوں کو ہوش کہاں تھا۔ آج دونوں کی محبت کی انتہا تھی۔ کچھ دیر بعد ہیر کی سانس مدھم پڑی اور بیڈ پر لیٹ کے آخر یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے میری جان شاہ سے؟ شاہ پھولوں کے گلدستے کے بارے میں سوچتا سو گیا اور ساتھ ہی ہیر نے اپنے ہاتھ شاہ کے سینے پر رکھا۔ بتا ہوں جان نے شاہ، تمہیں کون لے جا رہا ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ چھوڑو میری بیوی کو۔ ہوں میں ڈوب رہا ہوں۔ شاہ اٹھو شاہ 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 زین ایک قدم چیخ مار کے اٹھا۔ کیا ہوا شاہ؟ ریلیکس انداز میں میری جان، ہی شاہ نے گلے لگایا۔ مجھے خواب میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈوب رہا ہوں اور کوئی تمہیں لے جا رہا ہے۔ شاہ میں نہا کے آئی تھی، وہی پانی آپ پر گر رہا تھا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ آنٹی اور انکل، شاید انکل جاگ گئے ہیں، پتہ نہیں، میں تو یہی ہوں۔ اچھا۔ شاہ اٹھا اور اپنے روم کا دروازہ بجایا اور وہ لوگ ہڑبڑا کے اٹھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ شاہ اندر آیا اور گلدستے کے بارے میں اور خط کے تحریر کے بارے میں بتایا۔ تم پریشان ہو؟ میں ایسا کرتا ہوں ہم پولیس سے رابطہ کرتے ہیں۔ جی انکل ٹھیک بول رہے ہیں، اصل میں ہیر کو میں نے کچھ بتایا نہیں۔ آپ بھی نہ بتائیے گا شاہ، ہیر آواز دیتی آئی۔ آپ یہاں ہیں؟ آپ ہینا نے ناشتہ تیار کر لیا ہے؟ اٹھ جائیں جلدی سے۔ ہاں ٹھیک ہے انکل آنٹی، بھی آتا ہوں۔ شاہ واش روم میں نہانے چلا گیا اور ہیر روم میں آئی۔ شاہ نے تھوڑا سا ڈور کھولا۔ جانے شاہ، نہا رہا ہوں۔ ہیر تولیہ دینا شاہ، ختم ہو گیا ہے۔ شاہ نے ڈور سے منہ نکال کیا ختم ہو گیا ہے تولیہ؟ ہاں ہاں۔ ہیر باہر چلی گئی، کچن میں شاہ کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ پیچھے سے آ کے کسی نے محبت سے باہوں میں بھر لیا۔ شاہ ہاں میں، ہٹو نا، ہینا آ جائے گی۔ کیوں؟ اسے نہیں پتا ہم میاں بیوی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ شاہ پتہ ہے لوگ بول کے شاہ کا اپنے پیٹ سے ہاتھ ہٹایا۔ شاہ نے اپنا منہ ہیر کی گردن میں دیا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے وائٹ کر رہا تھا، ہاتھ سے کندھے کی جگہ سے قمیض کھینچی اور منہ رکھ کے مسلنے لگا۔ ہیر کی سانسیں اوپر کی نیچے ہوئیں اور قابو کھو گئی۔ ہیر کے ہاتھ سے ہڑبڑا کے گلاس گرا تو شاہ پیچھے ہوا۔ شاہ روم میں گیا، وہاں پرفیوم کی بوتل پڑی تھی، ساتھ خط جس میں لکھا تھا کلیوں جیسے بدن کے لیے۔ شاہ نے خط اٹھایا اور نیچے شاہد کے پاس آیا اور دکھانے لگا۔ شاہ میرے لیے پرفیوم لائے ہیں۔ ہیر نے بوتل اٹھا لی اور سونگھی، واو، اور اپنے اوپر لگانے لگی اور لگاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہیر جانے شاہ، ہیر بیٹا، ہیر کہیں بھی نہیں ہے جانے شاہ، ہیر کہیں بھی نہیں مل رہی۔ شاہ چیخا۔ ایک کمرے میں ہیر کو ہوش آئی، اٹھ کے دیکھنے لگی اور چارپائی سے اٹھی، سر چکرا رہا تھا۔ 5-6 لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ہیر نے دیکھا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ اچانک کسی بھاری قدامت کے انسان نے ہاتھ کھینچا اور پیچھے سے ہاتھ لا کے جبڑوں کو دبویا۔ ہاں چھوڑے مجھے، کچی کلی۔ اس آدمی نے بولتے آگے کی طرف دھکا دیا اور ہیر دونوں آدمیوں کی گود میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ شاہ نے انسپکٹر دوست کو کال کی۔ یار وجدان، مسئلہ ہو گیا ہے۔ سب تفصیل دی اور وجدان نے وہ خط لیا اور تلاش کی کون سی دکان سے کون لے گیا ہے، کیونکہ وہ آرڈر پر اسپیشل تیار ہونے لگے رہے تھے۔ شاہ تم ٹینشن نہ لو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں بس ہیر ٹھیک ہو۔ شاہ نے بھری۔ جان شاہ کدھر چلی گئی ہو؟ وجدان کو کوئی چیز؟ ہاں ایک پرفیوم تھا، میں لاتا ہوں، لا کے دیتا ہوں، کچی کلی۔ ہیر کے منہ پر عورت نے پانی کا گلاس پھینکا۔ ہوش میں آئی تو دھندلا سا نظر آیا۔ ہاں بہت معصوم، بالکل کلی جیسی۔ میں کہاں ہوں؟ دور ہٹو۔ ہیر کھڑی ہو گئی۔ ہیر کو باہر مردوں کی بھیڑ نظر آئی، کھڑکی ہوا سے بند اور کھل رہی تھی۔ شاہ چھوڑو مجھے، ہیر چلانے لگی۔ شاہ اور لڑکیوں نے ہیر کو کس کے جکڑا ہوا۔ شاہ یہ بندہ مل گیا ہے۔ شاہ کے قدموں میں کلر سے پکڑ کے پھینکا۔ وجدان نے
یار یہ بتا نہیں رہا ابھی جیل کی ہوا دیتا ہوں، اب سب پڑھ بولے گا۔ شاہ ٹینشن میں کھڑا تھا۔ سالے بتا کیوں نہیں ہے تیرا، کیوں کیا ہے، تیرا کیا بگاڑا ہے؟ وجدان درگت بنا رہا تھا اس کی۔ شاہ چیخ کے بول رہا تھا بتا۔ شاہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ جانے مجھے شاہ صاحب نے بولا تھا۔ کون شاہ صاحب؟ جلدی بتاؤ، اس لڑکی کو ہم ستارہ کوٹھے پر چھوڑ آئے ہیں۔ شاہد سنتے ایک دم دعا کے ساتھ لگا۔ شاہ زین میری بیٹی۔ وجدان سب کو کھوٹے ٹھوکنے پر لے گیا، کوٹھے پر لے گیا۔ وجدان سب کو کوٹھے پر لے گیا۔ اس عورت کو آدمی نے آگے بتایا ماں ہے نا، پرانا مال کہا کچی کلی۔ شاہ صاحب آپ کی ہم پر مہربانی رہی ہمیشہ۔ ہیر نے مڑ کے دیکھا۔ بابا عابد شاہ اٹھ کے ہیر کے پاس آیا اور منہ کو پکڑ کے بولا دبایا، تو کیا سمجھتی تھی رنڈی طائف، میرے بیٹے کی دل کی ملکہ بننے کی؟ تیری ماں کو نہ کوٹھے پر دیکھا ہوتا میں تو پہچان نہ سکتا۔ تم لوگوں کی شریف بننے کی چال، عابد شاہ کے گھر کی بہو بننے کی تیری جیسی، بول کے دھکا دیا۔ شاہ چیخا بابا بس، اور ہیر کو نیچے سے اٹھایا۔ شاہ نے سب سن لیا۔ اتنے گھٹیا ہوں گے آپ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ نکاح میں ہے میرے، چیخ کے بولا وجدان نے۔ لے جاؤ انہیں، میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک صوبہ شاہ ہیر کے ہاتھوں میں گجرے پہنا کے ہاتھوں میں ہاتھ لیا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا اور ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پہ لگائے ہونٹوں پہ لگائے کھڑا تھا۔ اور جانے شاہ بہت محبت کی ہے تم سے میں نے شاہ، میں نے بھی پہلے دن سے ہی کرتی ہوں جب سے دیکھا ہے، بول کے گلے لگی۔ شاہ ہیر کے بالوں کو سونگنے لگا۔ اب تو یونی بھی ختم ہو گئی ہے، اب تو آگے کی پلاننگ کر سکتے ہیں نا؟ ہیر نے سر ہلایا۔ اچھا میں پرفیوم لگا لوں پھر چلتے ہیں؟ جانتی ہو نا مجھے تمہاری خوشبو پسند ہے۔ جانے شاہ اور گہرے گلے میں منہ لگایا۔ شاہ پیچھے ہو جائیں میری جان، میرے دل کی دھڑکن، میرے دل کے قرار۔ جانے شاہ قرارِ من ختم شد۔ بہت ہی اچھا ناول تھا، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ بس تھوڑا سا بے شرموں والا ناول تھا، شرم کرنی چاہیے ایسے لکھتے ہوئے۔ خیر میں تو جب پڑھتی ہوں تبھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی مطلب ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہوتا یہ کس طرح کا ہے، لیکن اچھا ہی تھا۔ بس تھوڑا گندا بندہ بھی تھا، تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، پلیز بیل آئکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور